تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست سب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے، تو وہاں سے کسی تاجر کا گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. آیا، بڑے ادب سے بیٹھنے کی اجازت طلب کی اور مؤدبانہ طریقے سے دو زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد پوچھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تجارت کی کون سی جنس خریدوں جس میں مجھے بہت سارا نفع ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کالا کپڑا جا کر خرید لو. وہ تاجر اٹھا، اجازت طلب کی جانے کی، اور الٹے پاؤں جانے لگا، اور جاتے جاتے اپنی گاڑی پہ سوار ہوا اور چلا گیا. اور اس نے شہر میں جا کر جتنا بھی سیاہ کپڑا تھا، جتنا بھی کالا کپڑا تھا، اس نے تمام کا تمام خرید لیا. اب کیا تھا کہ کچھ دنوں بعد اس شہر کا بڑا امیر ترین بندے کا انتقال ہوا، فوت ہوا. اب اس کے غم کو منانے کے لیے کالے لباس کی ضرورت تھی. اب اس کے غم کو منانے کے لیے ایک سیاہ لباس کی ضرورت تھی. تو شہر کے لوگوں نے کالا کپڑا ڈھونڈنا شروع کر دیا جو کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس تاجر کے پاس کالا کپڑا جو ذخیرہ کیا ہوا تھا اس کے پاس موجود تھا. سارے شہر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تاجر کے پاس پہنچے. اس نے وہ کپڑا مہنگے داموں کے اندر فروخت کر دیا، منہ مانگی قیمت دی، منہ مانگی قیمت مانگ کر وہ کپڑا جو ہے فروخت کر دیا. اب اس کپڑے کی تجارت کے اندر، کپڑے کے لین دین کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ کبھی اس نے زندگی میں وہ پیسہ نہیں دیکھا تھا. اب اس پیسے سے وہ امیر اور کبیر ہو گیا، بڑا پیسہ آ گیا اس کے پاس. کچھ وقت گزرا. وقت اس طرح کہتے ہیں کہ وقت جو ہے ایک دفعہ ضرور انسان پہ آتا ہے. وقت گزرا تو وہ انسان اپنی شاہی سواری پر بیٹھ کر، بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر پھر کسی راستے سے گزر ہوا اس کا، تو وہاں پہ دیکھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں پر تشریف فرما ہے. تو اب اس نے جب دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، تو اب اس نے اپنی گھوڑے پر بیٹھ کر، اپنی سواری پر بیٹھ کر دور سے کہا، او نادان، او اللہ والے، یہ بتاؤ کہ اب میں کیا خریدوں؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ اب جا کر تربوز خرید لو. تو وہ انسان بڑا خوش ہوا، کیونکہ پہلے اس کو بہت نفع ہو چکا تھا اس کاروبار سے جو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. اب دوبارہ آیا، اس نے شہر کے سارے تربوز جتنے بھی تھے، جہاں بھی تھے، ساری مال اور دولت لٹا کر وہ تربوز خرید لیے. کیا ہوا اب کہ ایک ہفتے کے بعد وہ سارے کے سارے تربوز خراب ہو گئے، اور پھر وہ ایک امیر سے زیرو پر آ گیا، ایک مالدار سے زیرو پر آ گیا. اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا، کوئی دولت نہیں بچی، سب ختم ہو گیا، کنگال ہو گیا. تو اب کیا تھا؟ اب اپنے حالات کا رونا روتا رہا. لیکن وقت اسی طرح گزرتا رہا، وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا. پھر ایک دن وہ دھکے کھاتا ہوا، اپنے سر کو مارتا ہوا، اپنی قسمت کو پیٹتا ہوا ایک راستے سے گزرا. تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں پر تشریف فرما ہے، اور آ کر پوچھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں کنگال ہو گیا ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں ہے. میں کتنا امیر تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، دنیا دولت شہرت سب، لیکن سب ختم ہو گیا. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے بہت کمال کا جملہ بولا. فرمایا کہ اے نادان انسان، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تیرے لہجے اور ان الفاظ نے کیا ہے جو تو نے میرے لیے استعمال کیے تھے. ذرا پیچھے چل کے دیکھ، جب تو میرے پاس پہلی مرتبہ آیا تھا اور تو نے ادب سے بیٹھ کر مجھ سے پوچھا تھا، ادب کیا تھا، ادب کے الفاظ بولے تھے، اس وقت تو مالا مال ہو گیا تھا. لیکن یہ تھوڑے دن پیچھے جا کر دیکھ، تو نے وہ الفاظ بولے جو بے ادبی کے اندر آتے تھے، تو نے گستاخی کی ہے، اس لیے تو کنگال ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جو مقولہ ہے یہ بہت مشہور ہے، لیکن یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. جس نے ادب کیا وہ سب کچھ پا گیا، اور جس نے بے ادبی کی
وہ کنگال ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ چاہے دنیا کا جتنا مالدار ہو، چاہے دنیا کا جتنا امیر ترین سلطان ہو، لیکن اگر اس کے اندر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ دنیا ہے، نہ ہی انسان کے پاس دولت اور نہ شہرت ہے اور نہ ہی آخرت ہے۔ اس لیے قسمت اور دنیا کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے انسان کے پاس ادب کا ہونا ضروری ہے۔ ادب ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے، ادب نہیں ہے تو پھر وہی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔